وہ جل کے راکھ ہو گئے، سوا بن گئے جل کے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ایسا کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے جلووں میں مستغرق ہو گئے، گم ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ تجلی برداشت نہ کر سکے تو بے ہوش ہو گئے، اللہ کے جلووں میں گم ہو گئے، اور جو ساتھ والے آپ کے مرید تھے، غلام تھے، ساتھی تھے، وہ سارے کے سارے جل کے راکھ ہو گئے۔ عرض کی یا اللہ یہ تجلی میں برداشت نہیں کر سکا، کوئی ایسا بھی تیرا نبیوں میں محبوب بندہ ہے جو تجھے دیکھے گا، تیری زیارت سے مستفیض ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہاں موسیٰ، میرا ایک آخری حبیب ہوگا جس کا نام نامی اس میں گرامی زمین پہ محمد ہوگا اور آسمانوں پہ احمد ہوگا، اور وہ میرا حبیب ہے۔ میں نے اس کو بڑے نازوں سے تخلیق فرمایا، اگر میں نے اپنے اس حبیب کو تخلیق نہ کرنا ہوتا اے موسیٰ میں تجھے بھی تخلیق نہ کرتا۔ میں نے زمین بنائی اپنے محبوب کے لیے، آسمان بھی بنایا اپنے محبوب کے لیے، شمس و قمر بنائے اپنے محبوب کے لیے، شمس و حجر بنائے اپنے محبوب کے لیے، سمر و برق بنائے اپنے محبوب کے لیے۔ پوری کائنات اگر میں نے بنائی ہے تو وہ میں اپنے حبیب مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے۔ وہ میرا آخری نبی جو ہوگا اس کا نام اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، وہ مجھ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یا اللہ میں نے بڑوں بڑوں کو دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا آپ کو۔ میں نے ابا جی اعظم علیہ السلام سے عرض کی ابا جی آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل علیہ السلام آتے تھے مجھے بتاتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے قاصد آیا ہوں، یہ اللہ کا پیغام ہے، ہم وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیتے۔ نوح علیہ السلام سے پوچھا، پیارے نوح علیہ السلام آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، جبریل علیہ السلام آتے تھے مجھے بتاتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم لوگوں تک پہنچا دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ اللہ کے خلیل ہیں، بڑے لاڈلے نبی ہیں اللہ کے، 70,000 نبیوں کے دادا ہیں آپ، اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا نہیں میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل علیہ السلام آتے مجھے بتاتے یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ لوگوں تک پہنچا دے۔ سارے نبیوں سے باری باری پوچھا گیا، ہر نبی نے یہ جواب دیا ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ جبریل کے ذریعے ہمیں پیغام دے دیتے، ہم اللہ کا پیغام جبریل سے سن کر لوگوں تک پہنچا دیتے۔ کوئی تو ہستی ایسی ہوگی یا اللہ جو تجھے دیکھ کر یہ گواہی دے گی کہ ہم نے اللہ کو دیکھا، اللہ ایسا ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کی ہائٹ اور باڈی ایسی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں آنکھوں سے پاک اللہ، میں کانوں سے پاک اللہ، میں زبان سے پاک اللہ، میں چہرے اور مورے سے پاک اللہ، میں ہائٹ اور باڈی سے پاک اللہ، میں کھانے پینے سے پاک اللہ، میں
چلنے پھرنے سے پاک اللہ، میں اوڑھنے بچھونے سے پاک اللہ، میں بیوی بچوں سے پاک اللہ، میں وحدہ ہوں لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں اپنی قدرت سے دیکھتا بھی ہوں، اپنی قدرت سے سنتا بھی ہوں، اپنی قدرت سے بولتا بھی ہوں، اپنی قدرت سے چلتا بھی ہوں، اپنی قدرت سے دیکھتا بھی ہوں۔ ہاں آخری میرا نبی نامی گرامی جناب محمد مصطفیٰ ہوں گے، میں غرق ہو کر مستی میں ڈوب کر پیارے آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوا، کملے والے یا رسول اللہ، سارے نبیوں نے یہ مجھے جواب دیا، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کی زیارت کی نہیں، اللہ کا پیغام جبریل کے ذریعے آیا، ہم لوگوں تک پہنچاتے رہے، یا رسول اللہ آپ بھی جبریل کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ہاں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اللہ سے گفت و شنید ہوئی، اللہ کی میں نے بے پردہ زیارت کی۔ میرے آقا امام الانبیاء فرماتے رأیت ربی فی احسن صورہ، مجھے اللہ کی عزت اور جلال کی قسمیں میں اللہ رب العالمین کو بڑی اچھی شکل و صورت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ فرمایا سارے نبی سن کے کہتے رہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میں سن کے نہیں، میں خود اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں، آپ نے سر کی آنکھوں سے رائے تو ربی فی احسن صورت، فرمایا میں اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ جنہوں نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا ان کو اللہ نے مقام اور مرتبے کتنے عطا کیے ہوں گے۔ اور یہ آپ کی خاصہ نہیں ہے، آپ کے غلاموں میں بھی پوری دنیا میں ایسے ایسے برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی زیارت کی ہے۔ ہمارے فقہ کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ فقہ کے اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے علم و حکمت کے بادشاہ، ہر مسئلے کا حل آپ قرآن سے نکالتے ہیں اور دین کو بڑے آسان طریقے سے پیارے آقا کی امت تک پہنچا رہے ہیں، کیا آپ جس اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں آپ نے اس اللہ کی زیارت کی ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت اور جلال کی قسمیں میں نے 100 مرتبہ اللہ رب العالمین کی زیارت کی ہے۔ کتنے مرتبہ جی؟ 100 مرتبہ میں نے اللہ کی زیارت کی ہے۔ اور حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا حضور آپ علم و حکمت کے بادشاہ، آپ علم کے دروازے داماد رسول ہیں، آپ اتنے بڑے اعلیٰ عرفہ بلندی والے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آقا کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنہ کے لیے معراج ہے۔ حضور آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کیا معراج ہوئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے اللہ کی عزت اور جلال کی قسمیں میں جب نماز پڑھتا ہوں سر سجدے میں رکھتا ہوں اس وقت تک میں سر سجدے سے نہیں اٹھاتا جب تک اللہ رب العالمین کی زیارت نہ کر لوں۔ یہ میرے آقا امام الانبیاء کے غلاموں کا مقام ہے کہ جب وہ سر سجدے میں رکھتے ہیں تو اس وقت تک سر سجدے سے اٹھاتے نہیں جب اللہ کی زیارت نہ ہو جائے، اس کے جلوے نہ دیکھ لیں۔ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ساری دنیا فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا،
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔